الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاۃ والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاۃ علی آلہ الذین ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی صلوات. تمام تر حاضرین و سامعین سے سب سے پہلے میں ملتمس ہوں کہ ایک مرتبہ محترم مکرم جناب سید ڈاکٹر علی احمد صاحب کے والدین مرحومین مغفورین اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے برادر عزیز مرحوم مغفور، ان کی بھاوج مرحومہ، باقی ان کے اعزاء و اقارب اور آپ تمام سامعین کے جس قدر بھی افراد خانہ وفات پا چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے ماتمی نوجوان، شہدائے ملت جعفریہ، بانیان مجالس اور ہمارے ملک کے وہ ادارے جن کے نوجوان ملک و ملت کی حفاظت کی خاطر اپنے اپنے مقام پر جام شہادت نوش فرما چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 6 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عرض کر رہا ہوں، ہے تو بہت مشکل اپنی جگہ سے متحرک ہونا، لیکن اگر مناسب سمجھیں تو تمام بلا فصل کے ماننے والے ہیں یہ فاصلہ ہٹا کر ایک ایک قدم آگے تشریف لیں، آ جائیں تاکہ باقی حضرات بیٹھ۔ ہاں دو چار پنکھے ذرا بند کر دیں تاکہ تھوڑا سا فرق پیدا ہو سکے۔ صاحبان اللہم صلی علی، میرے معظم مکرم سامعین، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ نمبر 42 کی، سورہ الشورى کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کسی قسم کی تمہیدی گفتگو کے بغیر ہم سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تفاسیر خاصہ اور تفاسیر عامہ کے مطابق اس آیت کا شان نزول کب ہے، کہاں ہے اور کیوں ہے۔ یہ واضح کرتا چلوں کہ مفسرین شیعہ اور مفسرین غیر تشیع میں سے شیعہ کے تمام اور غیر تشیع کے اکثر مفسرین کا یہ اتفاق ہے کہ یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکۃ المکرمہ میں اس سورہ کا نزول ہوا ہے، لیکن کچھ باقی آیات قرآنیہ کی طرح یہ آیت بھی نازل ہوئی ہے مدینے میں، تو یہ آیت جو ہے یہ مکی نہیں بلکہ مدنی ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ جب مدینۃ المنورہ کے انصاری اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اہل سنت کی کتاب جس کا نام ہے تاریخ و مدینۃ دمشق، جلد نمبر 41، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں، شیعہ کتاب کے حوالے سے میں عرض نہیں کر رہا۔ تو جب مدینے کے انصار اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 700 یا 800 دنانیر یعنی دینار جمع کر کے دولت دنیا و دین کے سامنے رکھے اور اپنی طرف سے عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں جہنم کے گڑھوں سے نکال کر جنت کا راستہ دکھایا، شیطانیت کے دلدل میں ہم دھسے ہوئے تھے، ہمارے روز و شب شرک و کفر کی تاریکیوں میں بسر ہو رہے تھے، بت پرستی آباء و اجداد سے ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکی تھی، اور بد اخلاقیاں اس عروج پر تھیں کہ کوئی انسان ہمیں انسان تصور کرتے ہوئے بھی گھبراتا تھا، لیکن آپ نے جو تبلیغ دین اسلام کے سلسلے میں ہمیں انسان بنانے میں، مسلمان تو صحیح بات ہے لیکن دیکھیے ذرا توجہ میری طرف رہے گی چونکہ آمد و رفت تو رہ جائے گی نا، ہمیں انسان بنانے میں آپ نے جو صعوبات اور جو زحمات تبلیغات اسلامیہ کے سلسلہ میں برداشت کی ہیں، ہم اور تو کچھ حاضر نہیں کر سکتے، یہی معمولی سے دنانیر ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ قبول فرما لیں تو ہمارے لیے معراج سعادت ہوگی۔
ان کا یہ کہنا تھا یا رسول پاک نے، اس رسول نے جو آنکھ کے اشاروں سے خاک کو اکسیر بناتا ہے، اس رسول نے جو صرف زمین پر بیٹھ کر، فرش پر بیٹھ کر اپنے ارادوں سے لوح محفوظ کی تحریر بدلنے پر قادر ہے، اس رسول نے ان کی طرف دیکھا۔ اور ایک فکرہ دے رہا ہوں، ذرا دیکھیے گا میری طرف، بعد میں آپس میں باتیں کر لیجئے گا۔ رسول پاک نے ان کی طرف دیکھا اور زیر لب مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے شایان شان نہیں کہ میں تم منگتوں سے کچھ مانگوں۔ یہ جو تبلیغات اسلامیہ کا سلسلہ میری طرف سے جاری رہا ہے، یہ تو میرا فریضہ تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما، مجھے تو بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے، مجھے تو لباس رسالت میں ملبوس فرمایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان آ کر دین اسلام کو اس منزل تک پہنچا سکوں جس کا خواب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی دیکھتا رہا۔ اتنا حضور کا فرمانا تھا کہ اسی وقت بلا فصل امین وحی یہ وحی لے کر نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ السلام آپ کی بارگاہ میں سلام کے بعد فرما رہا ہے۔ اب آپ جیسے سامعین میں بھی بیٹھ کر میرا لفظ سروں سے گزر جائے تو بڑی تعجب کی بات ہے نا۔ قاضی صاحب گزارش یہ ہے کہ اللہ کے اسماء مبارکہ میں سے آپ کا اللہ کا ایک نام السلام ہے، یعنی وہ السلام، اللہ کا خود اپنا نام السلام ہے۔ تو جبرائیل کیا عرض کر رہا ہے رسول کی بارگاہ میں کہ وہ السلام آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجنے کے بعد آج اگر کوئی السلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے کا منکر بنتا ہے تو رسول کو تمہارے سلاموں کی احتیاج نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب ان انصاریوں سے، صحابیوں سے جو تجھے تبلیغ رسالت پر اجر دینے کے متمنی ہیں، ان سے کہہ دو، قل، ان سے کہہ دو۔ اب یہاں پر لفظ قل انتہائی طور پر قابل توجہ ہے کہ قل کے بعد جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ رسول کہہ نہیں رہے بلکہ اللہ کہلوا رہا ہے۔ کیونکہ قل صیغہ امر ہے جس کا معنی یہ بنتا ہے آپ کہہ دیں۔ عربی گرامر کے اعتبار سے انتا کی ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے میری طرف سے آپ ان سے کہہ دیں۔ اگر یہ دو لفظ ادا کر دوں تو بجا ہوگا، بے جا نہیں ہوگا کہ الفاظ اللہ کے ہیں، زبان مصطفیٰ کی ہے۔ کہ قل ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم، میں تم سے کسی قسم کا سوال نہیں کرتا۔ اب یہ نفی ہو گئی، آگے آ رہا ہے الا استثنائیہ، الا المودۃ فی القربى، لیکن قربا کی مودت کا سوال کرتا ہوں۔ تو اب پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے، یعنی پہلے انکار ہے پھر اقرار ہے۔ چلو اسے یوں عرض کرتا چلوں جس کی میں ضرورت نہیں سمجھتا تھا، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی۔ اب یہ انکار ہے، آگے کیا ہے الا اللہ، مگر اللہ معبود حقیقی ہے، تو الا سے پہلے انکار ہے، الا کے بعد اقرار ہے۔ چلو ایک اور مثال دیتا چلوں، آج کل تو ماؤں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، وہ موبائل بچوں کے سامنے رکھ دیتی ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں یہ رواج تھا کہ ہماری مائیں بہنیں جب بچوں کو لوریاں سناتی تھیں تو اس میں جو شیعہ ماحول کی پروردہ ہوتی تھی وہ لوری سناتے وقت کہتی تھی لا فتح۔ دیکھیں جی آئندہ ڈاکٹر صاحب ممبر ادھر رکھیے گا،
میں آپ جانتے ہیں میرا مزاج خطابت ذرا الگ ہے. درود پڑھیے صلوات. تو ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو لوریاں سناتے وقت یہ بھی سناتی تھی لا فتح، اب یہ نفی ہے. میں نے یہی کہنا ہے نا، لا فتح، نہیں ہے کوئی فتح، یعنی نہیں ہے کوئی جوان، اب یہ نفی ہے. الا علی، مگر علی ہے، اب یہ اس بات ہے. یعنی الا جو استثنائیہ ہے اس سے پہلے نفی ہے، اور اس کے بعد اس بات یعنی انکار کے بعد اقرار ہے. یہی صورت اس آیت میں ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میں تم سے کسی قسم کا تبلیغ رسالت کے سلسلے میں اجر و مزدوری کا سوال نہیں کرتا. ہاں مگر کرتا ہوں کس چیز کا؟ قربا کی، مودت کا. تو میرے صاحبان علم، بزرگوں، بھائیوں، بات اگر لے چلوں تو بڑی طویل ہو جائے گی، سمیٹوں تو ایک لفظ میں عرض کر رہا ہوں. پتہ چل گیا کہ یہ سوال محمد کر نہیں رہا بلکہ اللہ کرا رہا ہے. اب یہاں پر رسول پاک نے یہ آیت پڑھی. اس وقت سے لے کر اس وقت تک شیعہ اور غیر شیعہ علماء کے مابین لفظ قربا پر ایک تفصیلاً بحث چلی آ رہی ہے، اور جو مطالعہ کے الحمدللہ عادی ہیں ان کے صفات ذہن پر یہ بحث شروع سے نقش چلی آ رہی ہے کہ لفظ ہے قربا، کاف دو نقطہ، اس کے اوپر زما یعنی پیش، رے پر جزم، آگے یہ بے، بے کے آگے یا کے آگے اوپر کھڑی زبر. اب یہ ہے قربا، قربا نہیں. یہ آیت میں لفظ ہے قربا، بر وزن زلفا، بر وزن موسیٰ. تو یہ قربا ہے جو کہ عربی گرامر کے اعتبار سے اور صرف کے اعتبار سے افعل التفضیل کا واحدہ کا صیغہ مؤنث ہے. اس کا معنی بنتا ہے ایک خاتون. یعنی اس لفظ قربا کا جو معنی بنتا ہے عربی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، صرفی اعتبار سے، چونکہ یہ افعل التفضیل کا واحد مؤنث کا صیغہ ہے، واحد کا، جمع کا بھی نہیں ہے جو ہم کہیں یہ بھی شامل وہ بھی شامل. پھر کہتے ہیں جی گلفام صاحب ملتان پڑھتے نہیں ہیں. اسی لیے نہیں پڑھتا کہ بات دے دیتا ہوں، کافی حضرات یہ سمجھ کر کے گلفام ہی تو پڑھ رہا ہے خاموش ہو جاتے ہیں. اور بابا قربا کا معنی بنتا ہے لغت کے اعتبار سے واحد مؤنث، یعنی ایک خاتون. تو قربا کا ترجمہ کرتے وقت آپ کو تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ ایک خاتون کون سی ہے. وہ گھر میں نہیں ملے گی، وہ چادر میں ملے گی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لفظ یہ ہے کاف، کورا با، کاف پر پھر پیش، را پر زبر، با پر پھر الف کھڑی، اس کے اوپر پھر الف چھوٹی سی، پھر آگے حمزہ. یہ بنتا ہے قربا. قربا کے معنی ہیں تمام قریبی، حتیٰ کہ ننیالی بھی ددیالی بھی. میں بڑے افسوس کی بات ہے جی، اب میں اسے بند تو نہیں کرا سکتا اور آپ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ادھر کیوں دیکھتے ہیں. نگاہ ہے اٹھ جاتی ہے نا، تو نگاہ کے اٹھنے پر تو کوئی زبردستی نہیں ہوتی. لیکن انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ وہ یہ تصور کرتے کہ ہمیں ممبر کہاں رکھنا ہے اور کہاں نہیں رکھنا. درود پڑھیے گا صلوات. جی ہاں وہ بہتر تھا
دیکھیے نا، آج بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی اتر رہا ہے، لامحالہ نگاہ ہے، وہ تو نگاہ بغیر ارادے کی بھی پڑ جاتی ہے، یہاں تو ارادتاً پڑ رہی ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ لاہور وغیرہ ہوتا تو میں دروازہ بند کرا دیتا، جو میرا انداز خطابت ہے، لیکن یہاں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا نا۔ تو یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ قربا سے مراد ہیں لغت کے اعتبار سے تمام قریبی، ددیالی بھی، ننیالی بھی۔ پھر ایک فکرہ دے رہا ہوں، آپ آنے جانے والوں کو مت دیکھیں، جو گھنٹہ گزر جائے گا اور میں نے ختم کرنا ہے گھنٹے کے اندر یا سوا گھنٹے کے اندر انشاءاللہ۔ قربا میں ددیالی بھی، ننیالی بھی، سارے رشتہ دار شامل ہیں، حتیٰ کہ لے دے کے بننے والے بھی۔ بڑی مہربانی، آپ نے فکرہ لے لیا، یعنی جن کا رشتوں سے خواب و خیال کا تعلق بھی نہیں ہوتا وہ بھی قربا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں قربا نہیں ہے، یہاں ہے قربا۔ لیکن کیا کیا جائے، میں بڑی وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں بہت کم وقت دیتا ہوں ملتان میں اسے زیادہ آگے بیان نہیں کر سکتا، نہ اور کوئی مجالس ایسی لیتا ہوں میں۔ جہاں جہاں آل محمد کی فضیلتوں کا کوئی آیت قصیدہ سناتی ہوئی نظر آتی ہے، وہی کچھ لوگوں نے اختلافات کے راستے کھول دیے تاکہ حقائق موجودہ نسل اور آنے والی نسلوں کے صفحات قلب پر نقش نہ ہو سکے۔ اسی طرح اس آیت کے متعلق بھی شکوک و شبہات کے دروازے کھولے گئے اور آج تک کھلے رکھے گئے۔ مجھے حیرانی ہے، کچھ میں نام لے رہا ہوں جو مجھے لینے نہیں چاہیے، لیکن چونکہ نوجوانان نے ملت اسلامیہ کو پیغام دینا پڑتا ہے تو اس لیے مجھے کچھ نام لینے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی عام مفسر قربا سے مراد قربا لیتا تو مجھے حیرانی نہ ہوتی، لیکن حضرت علامہ مودودی صاحب کا، حضرت مفتی محمد شفیع اکاڑوی صاحب کا، حضرت علامہ پانی پتی صاحب مظہری کا، یا حضرت علامہ نبی بخش صاحب کا اپنی تفسیر نبوی میں یہ لکھ دینا کہ شیعہ رافضیوں کی ضد ہے کہ علی و فاطمہ حسین و حسن کو منوائیں، جبکہ آیت صاحب بتا رہی ہے۔ یہ میں ابھی حوالہ دیتا ہوں، درود پڑھیے گا، صلوات۔ یہ کتاب کا نام ہے، تفسیر کا نام ہے، باقی میں چھوڑ رہا ہوں، تفسیر معارف القرآن، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 691۔ اس میں حضرت علامہ صاحب مفتی محمد شفیع صاحب یہ تحریر فرماتے ہیں کہ رسول نے اپنی خدمت کے معاوضہ میں قوم سے اپنی اولاد کی محبت و عظمت کے لیے کوئی درخواست نہیں کی۔ آگے پھر بہت کچھ لکھا ہوا ہے جس کا وقت اجازت نہیں دیتا۔ اب میں پھر نام لے رہا ہوں، تفہیم القرآن، تفسیر تفہیم القرآن، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 501 اور 502۔ حضرت علامہ مودودی صاحب جیسی با علم اور با فکر شخصیت نے تحریر کیا ہے کہ یہاں قربا سے مراد تمام قریش مکہ ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اس اجتماع میں کم از کم مجھ جیسے طالب علم کو تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر توجہ ہوگی تو بات ذہنوں میں آئے گی نا۔ علامہ مودودی صاحب لکھ رہے ہیں قربا کے لیے کہ تمام قریش رسول کے قربا میں شامل ہیں۔ قبلہ بے شک آپ کے نزدیک ہوں تو ہوں، ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ قریش میں تو کافر بھی ہیں، قریش میں تو مشرک بھی ہیں، قریش میں تو رسول کے خون کے پیاسے بھی ہیں۔
وہ قریشی تو تھے جنہوں نے شب ہجرت رسول کے گھر کا گھیرا کیا تھا. یہ آپ درود نہیں پڑھیں گے، صلوات نہیں پڑھیں گے، خاموش بیٹھے رہیں. جی اسی لیے میں نے حوالہ دیا ہے اور کیسٹ میں حوالہ آ رہا ہے، اور جو موبائل میں لے رہے ہیں وہ الگ بات ہے. تو یہ لکھتے ہیں کہ پہلے نمبر پر کہ تمام قریش رسول کے قربا ہیں، نمبر 1. نمبر 2 پھر لکھتے ہیں قربا سے مراد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. یعنی قربا سے مراد یہ ہے کہ تم جو عمل کرو اللہ کی اطاعت کے تحت وہ عمل کرو، تاکہ تم ان اعمال کے ذریعے سے. صاحب جی میں پھر اشارہ کر دوں گا، دیکھیں میری طرف آپ کو دیکھنا پڑے گا، ورنہ میں کہہ دوں گا فلاں آدمی نہیں دیکھ رہا. آنے جانے والے آتے رہیں گے، کمال ہے آپ لوگوں کی. درود پڑھیے گا، صلوات. یا بہت زیادتی کی گئی ہے. درود پڑھیں، پھر درود پڑھیں، صلوات. نہیں میرے رکھنے سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ نہیں آپ اتنے بزرگ آدمی ہیں، ہر وقت کے محفل سماعت فرمانے والے ہیں، آپ نے اتنا ہی نہیں سوچا کہ یہ آنے جانے کے راستے پر آپ نے منبر لگا دیا ہے. درود پڑھیں جی، صلوات. یہ کوئی دوڑا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے؟ جب تک بات پر بات نہیں ہوگی، سمجھ میں نہیں آئے گی. میں آپ کو متوجہ کرتا رہوں یا تقریر پڑھتا رہوں؟ درود پڑھیے گا، صلوات. تو یہاں پر مولانا نے پہلے نمبر پر یہ لکھا ہے کہ جتنے قریشی ہیں وہ سب کے سب رسول کے قربا میں شامل ہیں، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان سے کہو. کیا کہو؟ اب یہ فکرے ہیں، یہ میں پھر اب سارا نہیں صرف فکرے بتا رہا ہوں. یہ ہیں کہ اگر تم میری نبوت اور رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے مجھے نبی نہیں مانتے تو کم از کم تمہارے اور میرے درمیان قریشیت کے اعتبار سے، قریشی ہونے کے اعتبار سے جو رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، اس کا خیال کر کے مجھے تکلیفیں تو نہ پہنچاؤ. ہم محمد کو منت سماجت کر کے کلمہ پڑھوانے والا نہیں مانتے. وہ اجازت خداوندی کا مظہر بن کر آیا ہے. یہ ہے دوسری تفسیر مولانا کی. تیسرے نمبر پر مولانا نے پھر یہ تحریر فرمایا ہے کہ تم میرے اقارب سے، قربا سے نہیں، تم میرے اقارب سے مودت کرو، محبت کرو. یعنی جتنے میرے قریبی ہیں ان سب سے محبت کرو. مولانا میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں اپنے مجمع میں نوجوانوں کو، عزیزوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری مجبوری ہے، ہم رسول کے تمام قریبیوں کی مودت کو تسلیم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں. اس کے بعد پھر علامہ نے آگے بڑھتے ہوئے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے، جس پر ذرا انتہائی توجہ کی ضرورت ہے. صفحہ نمبر ہے، صاحب جی دیکھیں گے میری طرف ورنہ میں نہیں پڑھوں گا. صاف ہے بات، جو سیڑھیوں کی طرف دیکھے گا میں اشارہ کروں گا ورنہ میں پڑھنا چھوڑ دوں گا. درود پڑھیں، صلوات. اب یہاں مولانا نے اس تفسیر کے صفحہ نمبر 501 پر، جس کی آخری سطر ہے، صفحہ نمبر نیا ایڈیشن، صفحہ نمبر 501 آخری سطر، پھر صفحہ نمبر ہے 502 پہلی سطر اور دوسری سطر. ان تینوں یعنی 501 کی آخری سطر، 502 کی پہلی اور دوسری سطر، اس پر مولانا لکھتے ہیں کہ ایک نبی جس بلند مقام پر کھڑا ہو کر، میں وہی فکرے پڑھ رہا ہوں جو تفسیر میں ہیں، ایک نبی جس بلند مقام پر کھڑا ہو کر دعوت اللہ کی پکار بلند کرتا ہے، اس مقام سے اس کار عظیم پر
یہ اجر مانگنا کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، یہ اتنی گری ہوئی بات ہے کہ کوئی صاحب ذوق سلیم اسے تسلیم نہیں کر سکتا۔ دور ہے، پچھلے سال بھی میں نے ایک موضوع کے مطابق کچھ چند کلمات ادا کیے تھے، آج بھی ایک ایسے موضوع کے مطابق جس کو شروع سے لے کر آج تک متنازع بنایا جا رہا ہے اپنے نوجوانان ملت اسلامیہ اور تشیع کے لیے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، کوئی آج نہیں لے گا، کل لے گا، کل نہیں لے گا، پھر لے گا، لیکن ہم نے تو اپنا فریضہ ادا کرنا ہے۔ یعنی اتنے بڑے علامہ کا یہ لکھنا کہ رسول نے اپنے قربا کی مودت کا اگر سوال کیا ہے تو یہ اتنی گری ہوئی بات ہے جسے کوئی صاحب عقل سلیم تسلیم نہیں کر سکتا۔ مولانا یہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے، کسی ایک آیت سے دکھا دو کہ رسول نے خود سوال کیا ہو۔ پہلے یہ ثابت تو کرو کہ سوال رسول نے کیا ہے۔ قرآن واضح طور پر بتا رہا ہے کہ رسول نے سوال نہیں کیا، تو جب رسول نے سوال نہیں کیا تو پھر یہ کہنا کہ اتنی گری ہوئی بات رسول کیسے کر سکتے ہیں کہ میرے قربا کی مودت کا رسول سوال کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ تفسیر نبوی میں تو انہوں نے یہ لکھ دیا ہے مولانا نبی بخش صاحب حلوائی نے کہ شیعہ رافضی اس ضد پر قائم ہیں، یہ فکرے ہیں شیعہ رافضی اس ضد پر قائم ہیں کہ اس قربا سے محبت کرنے کا حق صرف اور صرف علی و فاطمہ اور حسین و حسن کے لیے ہے۔ مولانا نبی بخش صاحب ہم شیعہ ضد پر قائم نہیں ہیں، پہلے رسول کو دیکھو کہ بیوی نے چادر اٹھا کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں، کہا انت علی خیر، تو خیر و نیکی پر ہے، جو چادر کے باہر ہیں وہ اور ہیں، جو چادر کے اندر ہیں وہ آپ گھبرا تو نہیں گئے نا؟ دیکھیے یہ میرا ایک مزاج خطابت ہے، تھوڑا سا کہہ دیتا ہوں چند ایک الفاظ جو مزاج عالیہ کے لیے بار گراں ثابت ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے۔ یہاں پہلی کتاب کا نام ہے تفسیر تفہیم القرآن جلد نمبر 4، دوسری تفسیر کا نام ہے معارف القرآن جلد نمبر 7، تیسری تفسیر کا نام ہے ضیاء القرآن جلد نمبر 4، پانچویں تفسیر کا نام ہے تفسیر مظہری جلد نمبر 10، اس کے بعد تفسیر کا نام ہے تفسیر نبوی جلد نمبر 11، اس کے بعد تفسیر کا نام ہے روح البیان پارہ نمبر 25۔ ان تمام تفسیروں میں ادھر ادھر سے تفسیر کو گھما گھما کر آخر یہی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس سے مراد رسول کے سارے امتی ہیں، یعنی قربا میں جو شامل ہیں وہ رسول کے سارے امتی ہیں۔ اگر سارے امتی رسول کے قربا مانو گے تو پھر زکوٰۃ والوں میں اور صلوات والوں میں فرق کہاں سے لاؤ گے؟ دیکھیے یہ میں گزر گیا ہوں، بحث کو چھوڑ کر میں گزر گیا ہوں۔ اگر ساری امت رسول کو رسول کے قربا میں شامل کرو گے تو پھر زکوٰۃ والے کون ہیں، صلوات والے کون ہیں؟ جو چپ کر گئے ہیں، میں چہرے دیکھ رہا تھا، میں ایک فکرہ اور ادا کر دوں۔ بابا جن پر دروازے مسجد کے بند کرا دیے گئے وہ اور ہیں جن پر کھلے رہے۔ بڑی مہربانی حضور۔ تو بجائے اس کے دامن کو اور وسیع سے وسیع تر کرنے کے میں سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، لو ہماری نہیں سنتے نہ سنو، ہماری کتابیں نہیں پڑھتے نہ پڑھو۔ بزرگوں کو یاد ہوگا
عزیز بچوں کو جو 20 22 25 30 سال کے بیٹھے ہیں انہیں یاد نہیں ہوگا، جو 50 سے ابب ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے ایک صحافی نے سوال کیا تھا کہ کیا آپ شیعہ کتب کو پڑھتے ہیں؟ انٹرویو تھا، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں پڑھتا۔ کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہ شیعہ حضرات حضرت علی کو کرم اللہ وجہہ کو رسول کے باقی صحابیوں سے افضل مانتے ہیں۔ اسی دور میں میرا دور جوانی تھا ابھی، تو جب مجھے وہاں تقریر کرنی پڑی تو میں نے منبر سے برملا کہا، میں نے کہا قبلہ آپ کہتے ہیں کہ شیعوں کی کتابیں اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہ حضرت علی کو صحابہ سے افضل مانتے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہے۔ ہم آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے علی کو کل بھی افضل مانتے تھے اور آج بھی افضل مانتے۔ ایک بڑا غریب سا آدمی تھا، بڑا فروش تھا، اب مجھے نام اس کا بھول گیا ہے، تو وہ جس گلی میں اس کا مکان تھا اسے کہتے تھے مودودی صاحب والی گلی۔ وہاں کوئی 10-15 سال میں پڑھتا رہا اپنے اس زمانے میں۔ تو یہ اسی زمانے کی بات ہے کہ میں نے برسر منبر یہ کہا تھا کہ ہم صرف علی کو رسول کے صحابہ سے افضل نہیں مانتے بلکہ بعد مصطفیٰ آدم سے لے کر عیسیٰ تک۔ اور مجھے یاد ہے کہ فردوس الاخبار کا حوالہ دے کر میں نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ رسول کا فرمان ہے کہ من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی فہمہ و الی ابراہیم فی خلتہ و الی یعقوب فی حضنہ و الی یوسف فی جمالہ و الی موسیٰ فی ہیبتہ و الی عیسیٰ فی زودہ۔ اگر کوئی میرا امتی آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے فہم میں، خلیل کو اس کی خلت میں، یعقوب کو اس کے حضن میں، یوسف کو اس کے جمال میں، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں، عیسیٰ کو اس کے جلووں میں دیکھنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ، اسے چاہیے دیکھے اِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ سبحان اللہ۔ تو میں نہیں چاہتا کہ موضوع ادھر سے ادھر چلا جائے، میں موضوع ہی کی طرف رخ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ قربا سے مراد یہ سارے ہیں، ہم آتے ہیں آپ ہی کی کتاب کی طرف۔ پہلے میں ایک آیت پڑھتا ہوں، پھر میں حدیث کا رخ کرتا ہوں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ دیکھیے آپ سب صاحب علم ہیں، آغوش علم کے پربردہ ہیں، لہذا میں آپ سے بڑی توقعات رکھ کر یہاں حاضر ہوتا ہوں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، قربا نہیں ہے، وہی قربا ہے۔ اے رسول قربا کو اس کا حق دے دے، عطا کر دے، یہ ہے آیت۔ اب یہ ہے حوالہ تفسیر در منصور جلد نمبر 4، مطبوعہ بیروت لبنان، اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا اخباری کاغذ، باہر کی جلد میرون کلر کی چمڑے والی، پتلی چمڑے والی جلد، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی۔ جس صحابی سے انہوں نے نقل کی ہے ان کا نام ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ لکھتے ہیں جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ رسول کو جو حکم ملا کہ قربا کو اس کا حق ادا کر، تو اس قربا سے مراد کون ہے اور وہ حق کیا ہے؟ چپ کر گئے نا آپ، سارے ہی چپ کر گئے، جو میرے قریب بیٹھے ہیں سارے ہی چپ کر گئے کہ وہ بابا جی دیکھیں میری طرف، ادھر مت دیکھنا ورنہ میں دروازہ بند کرا دوں گا۔ تو یہاں پوچھا گیا ابو سعید الخدری سے کہ وہ رسول کے قربا کون ہے کہ جس کے لیے آیت نازل ہوئی کہ قربا کو حق ادا کر، اور اگلا فقرہ بڑا قابل توجہ ہے، اور وہ حق کون سا ہے جو اس قربا کو ادا کیا گیا؟ تو اب تفسیر در منصور جلد نمبر 4 میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں حضرت ابو سعید الخدری نے جواباً
کہا کہ سنو رسول پاک نے کیا کیا؟ دعا، ایک ایک حرف کا حضور ضامن ہوں، دعا فاطمہ تھا، رسول نے فاطمہ کو بلایا. اگر قربا میں اور بھی ہوتے یعنی آیت ہے قربا کو اس کا حق ادا کر. تو رسول، میں نے شیعہ کتاب کا تفسیر کا حوالہ نہیں دیا، تو رسول نے کسے بلایا؟ فاطمہ تھا، دعا فاطمہ تھا. رسول نے فاطمہ کو بلایا اور دیا حق، کیا دیا؟ فَأَعْتَاهَا فَدَقْ. رسول نے فدق جتنا تھا وہ فاطمہ کے حوالے کر دیا. صاحب جی میں نام تو نہیں جانتا لیکن بزرگوں کی آغوش میں پلا ہوں، ملتان ہی میری زندگی گزری ہے. یہ الگ بات ہے کہ تقاریر کے حوالے سے جہاں محمد و آل محمد نے لکھا تھا وہاں میری پوری زندگی بسر ہو گئی، لیکن چہرے سارے نورانی جانتا ہوں. فکرہ دینا چاہتا ہوں، رسول نے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم پر فاطمہ کو فتق دیا. اب یہ ہے اللہ کا حکم کہ دے، اللہ کے حکم کے سائے میں رسول نے دیا. اب جب تک یہ آیت منسوخ نہ ہو، صاحب جی میں پڑھ گیا، یقین جانے میں اس سے آگے پڑھائی نہیں کرتا. پھر سنیں، بڑے آرام سے سنیں، چونکہ میرا ذرا تھوڑا سا خاموشی پر میں اس طرح کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ شاید میں بات سمجھا نہیں سکا. آپ تو سمجھ رہے ہیں نا، میں اپنے متعلق ذرا کنفیوز ہو جاتا ہوں. فاطمہ کو محمد فدق دے تو یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. تو فدق دیا رسول نے جناب سیدہ کو اللہ کے حکم سے. اب اگر رسول بھی فاطمہ سے فدق واپس لینا چاہیں، جب تک اللہ حکم نہ دے، تو یہاں پر قربا سے مراد کیا ہوا؟ وجود جناب سیدہ جناب فاطمہ. اب یہ ہے ایک حوالہ. اب میں اور حوالے پہ آ رہا ہوں. بہت بڑی کتاب ہے جو آپ بچپن سے اس کتاب کا نام سنتے چلے آ رہے ہیں، الصواعق المحرقہ. اس کا معنی بنتا ہے، میرے عزیز روحانی ایمانی بیٹوں بزرگوں کو چھوڑ کر، کیونکہ انہیں پتہ ہے، اس کا معنی بنتا ہے جلانے والی بجلیاں. اب یہ الگ بات ہے کہ کس کس کو کون کون سی بجلیاں جلا رہی ہیں، لیکن اب جو میں اس سے پڑھ رہا ہوں یہ بھی ایک کچھ لوگوں کے لیے بجلی ہے جو اب میں پڑھنے لگا ہوں. کتاب کا نام الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 200، صفحہ نمبر 200. میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ تو رسول کے قریبیوں میں شامل ہیں، کیونکہ ان کے چچا زاد ہیں، ان کے چچا زاد بھائی ہیں، عباس بن مطلب کے بیٹے تھے نا. تو آپ بتائیں کہ اس قربا سے مراد کون ہے، کن کی مودت ہے؟ الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 200 کہ اس قربا سے مراد کون ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد کیا کہ سنو، جب یہ آیت نازل ہوئی، لما نزلت هذه الآیت قالوا یا رسول اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی رسول پاک پر تو اصحاب کرام، معاف رکھنا میں ذرا ادھر کم دیکھا ہوں، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، من قرابتوں کا، وہ آپ کے قریبی کون ہیں؟ معلوم ہوا صحابی سمجھتے تھے کہ ہم اور ہیں. یا رسول اللہ، یہی عبارت یہی ہے حرف بحرف، میں ایک ایک حرف کا ضامن ہوں. یا رسول اللہ، من قرابتوں کا، ہاؤلاء الذین،
وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ یہ آپ کے قربا کون ہیں جن کی مودت کو اللہ نے واجب قرار دے دیا ہے؟ واجب، بڑا پیارا فکرہ تھا، واجب قرار دے دیا ہے، تو یہ آپ کے وہ قربا کون ہیں جن کی مودت واجب ہے اجر رسالت بن کر؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں علیہ نہیں ہے، میں نے پڑھا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا میرے صحابیوں سنو، وہ میرے قربا کون ہیں جن کی مودت واجب ہے؟ علی و فاطمہ تو وابناہما، علی فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے، ان کی محبت کل بھی واجب تھی اور آج بھی۔ صاحب جی اب نعرے والی بات نہیں ہوگی، دو تین باتیں ہوں گی، نعرے والی نہیں ہوگی، لیکن چونکہ جواب دینا ہے مجھے اور میرا ماحول چونکہ اب ٹی وی کا بن چکا ہے تو اس لیے مجھے تھوڑی سی بات ایسی بھی دینی پڑتی ہے جس پر کچھ میرے عزیز چپ کر جائیں گے۔ یہاں بہت بڑا قادمی صاحب سوال ہے کہ اللہ غنی عن العالمین ہے، یہ تفسیروں میں یہ سوال ہے ہم شیعوں پر کہ اللہ غنی عن العالمین ہے اور اللہ ہم سب سے کہہ رہا ہے انتم الفقراء، کہ تم سب کے سب میری بارگاہ میں فقیر ہو۔ تو یہ اللہ کے شایان شان ہی نہیں کہ ہم اللہ کے لیے یہ کہیں کہ اس نے محمد کی قربا کا سوال کیا۔ دیکھیے کن کن راستوں سے حقائق سے دور رکھنے کی خاطر ہیلے بہانے کے تحت دلائل تلاش کیے جاتے ہیں کہ جب اللہ سوال کر ہی نہیں سکتا، وہ غنی عن العالمین ہے، تو پھر شیعہ کو کس نے حق بخشا ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ نے سوال کیا قربا کی مودت کا؟ ہاں صاحبان علم جانتے ہیں، ایک ہے عالی، ایک ہے ادنا۔ دانی جسے ہم کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے میں نے ادنا کہا ہے۔ جب عالی ادنا سے، یہ ہمیں علم الکلام میں پڑھایا جاتا ہے، جب عالی ادنا سے کوئی بات کرتا ہے، کچھ طلب کرتا ہے، کچھ مانگتا ہے، تو اسے سوال نہیں کہتے، اسے حکم کہتے ہیں۔ میں پھر آپ کا جب عالی، بڑی مہربانی حضور صاحبان علم، آپ کی توجہ پر میں بہت شکر گزار ہوں، جب عالی دانی سے یعنی ادنا سے کوئی سوال کرتا ہے تو اسے سوال نہیں کہا جاتا، بلکہ اسے امر کہا جاتا ہے، اسے حکم کہا جاتا ہے، جو عالی ادنا کو حکم دے رہا ہے۔ نمبر دو، جب کوئی ہم مرتبہ اپنے ہم مرتبہ سے سوال کرتا ہے تو اسے سوال نہیں کہتے، اسے خواہش کہتے ہیں، تمنا کہتے ہیں، آرزو کہتے ہیں۔ جب برابر والا برابر والے سے کوئی شے مانگتا ہے تو اسے سوال نہیں کہا جاتا، بلکہ اسے اظہار خواہش کہا جاتا ہے، تمنا کہا جاتا ہے، آرزو کہا جاتا ہے۔ دو، جب ادنا یعنی دانی عالی سے کچھ طلب کرتا ہے تو اسے سوال کہتے ہیں۔ جب معمولی مرتبے، مثلا اب میں یہاں کیا مثال دوں، آپ میں تو دینی نہیں چاہیے، جب گھر کا نوکر مالک سے کچھ کہے گا تو وہ سوال کہلوائے گا، اور جب مالک نوکر کو کچھ کہے گا تو وہ حکم کہلوائے گا۔ تو اسی طرح اللہ کا حکم ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ رسول کے قربا کا حق ادا کرو، ہم پر واجب ہے رسول کے قربا کا حق ادا کرنا۔ اور یہ صرف ہم شیعہ نہیں مانتے کہ ان کے قربا کا، رسول کے قربا کا، علی و فاطمہ کا حق ادا کرنا یہ ہم پر واجب ہے، یہ ہم شیعہ نہیں مانتے، اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ ذالک یدل علی ان حب آل محمد واجب،
یہ آیت ثابت کر رہی ہے کہ آل محمد کی محبت ہر امتی پر واجب ہے۔ اور یہی سوائے کے مورکہ میں ہے کہ الذین، آل محمد وہ ہیں کہ جن کی مودت کو اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے۔ اگر اب بھی کوئی کسی قسم کے شش و پنج میں میری تقریر سننے کے بعد یعنی کیسٹ سے سننے کے بعد مبتلا ہو جائے تو اسے پھر آنا پڑے گا امام شافعی کی طرف کہ انہوں نے اپنے اشعار میں کیا بیان کیا ہے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ، اے اہل بیت رسول تمہاری محبت و مودت اللہ کی طرف سے واجب ہے، فرض ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم، اگر کوئی تم پر درود بھیجے بغیر نماز پڑھتا ہے، لم یصلی تو لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، تو اس کی نماز نہیں رہتی کیونکہ واجب کو ترک کر رہا ہے۔ اچھا جی، واجب کی قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب عینی، نمبر 2 واجب کفائی، نمبر 3 واجب تخییری، نمبر 4 واجب نفسی، نمبر 5 واجب غیری، نمبر 6 واجب توسلی، سواد کے ساتھ، سین کے ساتھ نہیں، توسلی، اور اس کی کافی قسمیں ہیں۔ پیش نماز صاحب جو یہاں تشریف فرمائے ہیں ان سے باقی قسمیں دریافت کر لیجئے گا۔ میں صرف 2 قسموں کی بات کر رہا ہوں، ایک ہے واجب عینی، ایک ہے واجب کفائی۔ آیا اہل بیت کی محبت اور مودت واجب عینی ہے یا واجب کفائی ہے؟ ڈرتے ڈرتے درود پڑھ دو، صلوات۔ ڈرتا ہوں جی، ملتان کے مجمع سے بڑا ڈرتا ہوں، یقین جانے باہر تو شیر بن کے پڑھتا ہوں، یہاں ڈرتا ہوں کہ کوئی بزرگ کوئی بھائی ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہاں دیکھنا یہ پڑے گا کہ آیا یہ واجب جو ہے یہ کون سا واجب ہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ واجب عینی میں اور واجب کفائی میں فرق کیا ہے۔ نماز پنجگانہ میں سے ہر ایک نماز واجب عینی ہے، یعنی کوئی باپ اپنے بیٹے سے نہیں کہہ سکتا کہ یار میری طبیعت خراب ہے تو نماز میرے حصے دی پڑھ لے، نہیں، واجب عینی ہے۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھو، پڑھنی خود پڑے گی کیونکہ واجب عینی ہے۔ اور واجب کفائی کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ واجب عینی نہیں ہے، واجب کفائی ہے۔ اگر گھر کا ایک فرد یا محلے کا ایک فرد جنازے میں جا کے شرکت کر لیتا ہے تو واجب ادا ہو گیا سب کی طرف سے۔ تو اہل بیت یعنی علی و فاطمہ، حسین و حسن کی مودت وہ واجب ہے جو ہر ایک کو ادا کرنی پڑے گی۔ یقین جانیے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور آیا کریں، یہ کیا کریں، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے کبھی پھر موقع ملا اور یہی مجمع میرے سامنے ہوا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ آپ کا مجلس میں آنا کسی کو خوش کرنا نہیں ہے بلکہ اپنا واجب ادا کرنا ہے۔ تو یہ واجب ہے۔ بہت ٹائم گزر گیا، تو یہ بات پچھلے سال بھی آپ کو گلا ہوا تھا کہ گلفام صاحب کافی پڑ گئے آپ۔ تو یہ واجب عینی ہے، اور واجب عینی ہر حالت میں خود کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو اب پتہ چل گیا نا کہ یہ مودت واجب عینی ہے۔ اچھا، مودت ہے، محبت نہیں۔ محبت ہے، اللہ نے محبت نہیں مانگی، مودت مانگی ہے۔ محبت کی جاتی ہے، نہیں، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ مودت مانگی جا رہی ہے۔ جہاں محبت ہو جائے، جن اسباب کے ذریعے سے محبت ہوتی ہے،
اگر کبھی ان اسباب میں بگاڑ آ جائے تو نوبت طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے، لیکن مودت میں دراڑیں نہیں ہیں، مودت ہر حالت میں واجب ہے۔ تو محبت اور مودت میں فرق کیا ہے؟ پوری کائنات انسانیت یہ تسلیم کرتی چلی آ رہی ہے کہ انتہائے محبت کا نام ہے ممتا کی محبت، ماں کی محبت، یہ ہے انتہائے محبت۔ لیکن ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، تفسیروں میں بھی پڑھا ہے، آپ جیسے بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ اگر کوئی نوجوان بچہ یا کوئی بچہ قریب المرگ ہے اور ماں اس کے سرانے بیٹھی ہے تو پھر ماں جذبات میں نہیں، فطرت سے مجبور ہو کر اس کے چاروں طرف طواف کرتی ہے اور طواف کر کے کہتی ہے میرے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے تو میں اپنی جان بیٹے کے نام پر صدقے کے اعتبار سے قربان کرتی ہوں، میرے بیٹے کو بجا لے اور میرا صدقہ قبول کر لے۔ تو یہاں صدقہ دیا جا رہا ہے کس کا؟ انتہائے محبت کا، یعنی ماں اپنا صدقہ محبت کو بچانے کے لیے پیش کر رہی ہے، اور جہاں انتہائے محبت کو قربان کیا جائے اسے کہتے ہیں مودت۔ اوہو اوہو ہائے ہائے نہیں نہیں صاحب نہیں، میں جلدی میں کہہ گیا اور یہ لے نہیں سکے، میں جلدی میں کہہ گیا۔ یہ شیعہ سنی دونوں کے ہاں یہ واقعہ ہے۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، دائیں زانو پر رسول پاک کے شہزادہ ابراہیم جلوہ فگن ہیں۔ اب مودت اور محبت کا فرق دیکھیے۔ واہ واہ جی واہ، جیتے رہیں سلامت رہیں، بڑی مہربانی جنہوں نے لے لیا ہے۔ رسول کے دائیں زانو پر شہزادہ ابراہیم جلوہ افروز ہیں اور بائیں زانو پر شہزادہ حسین جلوہ فگن ہیں۔ شہزادہ ابراہیم کا منہ چومتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، حسین کا گلا چومتے ہیں، خوش ہو رہے ہیں۔ اتنے میں جبرائیل آ گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہا ہے کہ ان دونوں میں سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ کہا یہ جب میں بتا ہی نہیں سکتا تو کہوں کیسے؟ کہا اچھا دونوں کا پیار برابر ہے؟ کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں پر جبرائیل نے پھر کہا کہ اللہ حکمن فرما رہا ہے کہ میرے محبوب ان دو میں سے ایک کو دوسرے پر قربان کر۔ آہا آہا، اب یہاں کیا ہے؟ انتہائے محبت۔ اب محبت کو کرنا ہے قربان، تو جس پہ قربان ہوگی وہ کیا ہوگا؟ انتہائے مودت۔ جیسے حکم ملا کہ ان دو میں سے ایک کو دوسرے پر قربان کر دے، بغیر کچھ سوچے لمحہ گزارے بغیر رسول نے جواباً سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میرے اللہ میں اپنا ابراہیم حسین پر قربان کرتا ہوں۔ معلوم ہوا جہاں بھی حسینیت پر اولاد قربان کرنے کا موقع آئے جھپک کے پلک کی خاطر سوچنا نہیں کہ بیٹا ہے کیسے قربان کروں، اگر مودت ہے تو سنت رسول پہ عمل کرنا پڑے گا۔ کون سی ماں ہے، کون سا باپ ہے؟ زندگی گزری ہے میری سن 53 سے لے کر اس وقت تک پوری دنیا کا کوئی گوشہ نہیں رہا سوائے امریکہ کے، جہاں میں نے جا کر مولا کی مدح خانی میں کچھ نہ کچھ وقت بسر نہ کیا ہو۔ ہر ماں ہر تکلیف، ہر باپ ہر تکلیف زحمت اپنے اوپر لیتا ہے، بچوں پر نہیں آنے دیتا۔ لیکن آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے، بچہ ابھی زنجیر پکڑ نہیں سکتا اور ماں اس کے ہاتھ میں زنجیر دے کر کہتی ہے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہ اسے لے جاؤ، میں نے منت مانی تھی کہ یہ حسین کا ماتمی بنے گا۔ دیکھا جہاں محبت ختم ہوتی ہے وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے، تو یہ ہے مقام مودت۔ تو ان کی مودت واجب ہے اور واجب عینی ہے۔ بس دو باتیں سنیں حوالے کے ساتھ اور یہی فضائل ختم۔ خدا آپ کو سلامتی دے۔
آپ جس انداز میں آج سماعت فرما رہے تھے، میرے دل کی ایک ایک دھڑکن اب بھی آپ کو دعائیں دے رہی ہے، اور زندگی بھر چونکہ میرا جینا مرنا تو آپ کے ساتھ ہے، میرا جنازہ تو آپ کے ساتھ ہوگا، وہ فیصلہ آباد نہیں ہوگا، لاہور نہیں ہوگا، اسلام آباد نہیں ہوگا، لہذا میں سب کے لیے دعا گو ہوں اور آپ کے حق میں بھی مکمل طور پر دعا گو ہوں۔ اب میں آخری کلمات ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 200 سطر نمبر 24، فی روایت الذین افترض اللہ مودتہم علی کل مسلم، یعنی روایات، یہ میں الصواعق المحرقہ سے پڑھ رہا ہوں، یعنی روایات میں یہ موجود ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اس پر علی و فاطمہ، حسین و حسن کی مودت واجب ہے۔ تو کسی سے کوئی گلہ نہیں، ان سے مودت تو وہی رکھے گا جو مسلمان ہوگا۔ اگر ہے ہی خارجی، ہے ہی یزیدی، تو کسی شیعہ سنی کو اس سے کیا گلہ ہو؟ حضرت مولانا سید ظفر حسین چشتی صاحب نے ان کی ایک کتاب ہے آل رسول، 5 جلدیں ہیں، اس پر انہوں نے بڑی اچھی سیر حاصل بات کی ہے، جو اس وقت میرے پاس موقع نہیں ہے کہ میں ان کی حوالے سے کوئی بات کر سکوں۔ تو شیعہ ہیں یا سنی ہیں، جو بھی صاحب علم ہے وہ مانتا ہے کہ آل محمد کی محبت کل بھی واجب تھی اور آج بھی واجب ہے، اور اگر کوئی نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، مسجد الحرام میں بیٹھ کر سارا سال، مہینہ بلکہ نہیں پورا سال گزار دیتا ہے، اور دل میں آل محمد کی محبت نہیں ہے، میرے سامعین میں حوالہ دے رہا ہوں، صفحہ ذہن پر نوٹ کریں، قلم ہے تو لکھ لیں، نہیں ہے تو کیسر سے لیں، نہیں ہے تو جو موبائل لے کر بیٹھے ہیں ان سے لیں، اگر ان سے بھی نہیں لے سکتے میں چائے پینے کے لیے ڈاکٹر صاحب کے ہاں بیٹھوں گا، وہاں تشریف لائیں، میں آپ کو حوالہ لکھواؤں گا۔ میں الصواعق المحرقہ سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں رسول کی، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَا بَيْنَ الرُّكَنِ وَالْمَقَامِ جَمَعَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ قُتِلَ مَظْلُومًا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَہ، اور ایک ایڈیشن میں یہ فکریں نہیں ہیں، اس دوسرے ایڈیشن میں یہ ہے کہ وہ شخص بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نمازیں بھی کہاں کھڑا ہو؟ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر نمازیں بھی پڑھتا رہے، روزے بھی رکھتا رہے، ثم لقی اللہ، وہاں کھڑے کھڑے مر جائے وہی مر جائے، ہوا مبغضن لأہل بیت محمد، اگر اس کے دل میں آل محمد کا بغض ہے تو دخل النار، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کہاں مرا ہے، فرمائے گا لے جاؤ جہنم۔ اللہ اللہ علی، یہ کتاب کا نام ہے فردوس الاخبار، حضرت علامہ دہلوی صاحب کی لکھی ہوئی۔ بھائی ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے گلفام صاحب لوگ بیچارے روزہ رکھنا ہوتا ہے تو آپ بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں پڑھتا نہیں لیکن کیا کروں، فریضہ ہے، بہرحال سمیٹ رہا ہوں۔ تو اس میں یہ ایک کتاب ہے فردوس الاخبار، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419، دوسری کتاب مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 67، باقی بہت ساری کتابیں جن کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس میں یہ حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، جسے اس حدیث کی ضرورت ہو اور کہیں سے نہ ملے، اول تو مولانا سے مل جائے گی، اگر نہ ملے مجھ سے رابطہ کرے، میرا ٹیلی فون نمبر لے کر، میں ان کتابوں کی فوٹو کاپی بھیجنے کا ضامن ہوں۔ یہ حدیث جو میں اب پڑھ رہا ہوں یہ ہے، باقیوں کے لیے بھی اس حدیث میں یہ درج ہے، رسول پاک نے ارشاد فرمایا، قال لعلی، علی کی طرف دیکھ کر رسول پاک نے ارشاد فرمایا، یا علیو لو ان عبدا عبد اللہ مثل ما قام نوح فی قومہ وکان لہ مثل احد ذہبا فانفقہ فی سبیل اللہ ومد فی عمرہ حتی حج 1000 عام علی قدمیہ ثم قتل مظلوما بین الصفا والمروہ، یا علی کوئی شخص
اتنی عبادت کرے جتنی جناب نوح کی زندگانی تھی، اور اتنے روزے رکھے کہ پیٹ اور کمر اس کا برابر ہو جائے، کوہ احد کے برابر اس کے پاس سونا ہو، سارا خدا کی راہ میں تقسیم کر دے، 1000 حج وہ پیدل پڑھے، صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان بھاگتا ہوا، سعی کرتا ہوا، مظلومانہ طور پر قتل ہو جائے، ثم لم یوالک یا علیو لم یشم رایۃ الجنہ، اے علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں ہے تو اس پر جنت کل بھی حرام تھی اور آج بھی۔ پورا 1 گھنٹہ مجھے تقریر کرتے ہوئے، بلکہ 1 گھنٹہ 3 منٹ ہو گئے ہیں، میں نے ایک بھی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ اب آخر میں شیعہ کتاب کا حوالہ دے کے چند کلمات مصاحب کے عرض کر رہا ہوں۔ اس شیعہ کتاب کا نام ہے المواعظ العددیہ، نام پھر سن لے کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کر دیتے ہیں جی اپنی کتاب کو تو حوالہ ہی نہیں دیا، ہمیں غیروں سے کیا تعلق۔ تو کتاب کا نام ہے المواعظ العددیہ، صفحہ نمبر 271، حضرت معصوم ابن معصوم جناب باقر العلوم میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، عمارت اسلام کی بنیاد 4 پلرز پر ہے، 5 پلر پر ہے، خمس یعنی بنیاد عمارت اسلام 5 پلرز پر قائم و دائم ہے۔ وہ 5 پلرز، وہ 5 ستون وہ کون سے ہیں؟ پہلا میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں اقامت الصلاۃ، نماز پڑھنا۔ اور تو تسی سارے نہیں بولے، ایویں ہی چپ کریو جیویں میں پڑھیا ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بنیاد کیا ہے؟ ہاں اسی لیے نہیں بولے، اقامت الصلاۃ۔ آپ سارے نمازی ہیں بے شک، کیونکہ مسجد میں بیٹھ کر آپ کا سننا نہیں، صرف ہمارا علی کا امام المتقین کے نام سے نعرہ بلند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب علی والے نمازی ہیں۔ تو پہلی بنیاد کیا ہے؟ اقامت الصلاۃ، نماز پڑھنا۔ دوسری بنیاد وایتاء الزکوٰۃ، اگر نصاب زکوٰۃ بنتا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا۔ تیسری بنیاد کیا ہے؟ وحج البیت، اگر فراوانی رزق ہے تو حج بیت اللہ زندگی میں 1 مرتبہ واجب ہے۔ وصوم شہر رمضان، اگر شرعی کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر رمضان کے روزے رکھنا، یہ بھی پلرز ہے، پلرز میں سے پلر ہے، یہ بھی واجب ہے۔ اور 5واں پلرز کیا ہے؟ وَوِلَایَتِ لَنَا أَهْلِ الْبَیت، ہم اہل بیت کی محبت پہ قائم رہنا۔ اب حدیث ختم نہیں ہوئی، 2 فکرے آگے سن لے پھر تقریر ختم۔ اب اس کے بعد میرے مولا، میں نے کوئی بھی اپنی طرف سے بات نہیں کی، میرے مولا فرما رہے ہیں فَجُعِلَ فِي أَرْبَعٍ مِّنْهَا رُخْصَةٌ، جو پہلے 4 فریضے ہیں نا ان میں اللہ نے رعایت رکھ دی ہے، ان میں اب یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو میرے امام فرما رہے ہیں کہ پہلے جو ہے نا فرائض 4 ان میں اللہ نے کنسیشن، اللہ نے رعایت رکھ دی ہے، اور اس میں پھر مولا نے وضاحت بھی کر دی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں فَجُعِلَ فِي أَرْبَعٍ مِّنْهَا رُخْصَةٌ وَلَمْ يُجْعَلْ فِي الْوِلَایَةِ رُخْصَةٌ، لیکن جو ہماری محبت ہے اس میں اللہ نے کسی قسم کی رعایت نہیں رکھی۔ پوچھا گیا مولا وہ رعایت سے مراد کیا ہے؟ یہ جو آپ لفظ رعایت ادا فرما رہے ہیں اس رعایت سے مراد کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں سنو، وَمَن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، نصاب نہیں بنتا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وَمَن لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ، اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، برداشت نہیں کر سکتا سفر خرچ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَجٌّ، اس پر حج واجب نہیں رہتا۔ وَمَن كَانَ مَرِيضًا صَلَّى قَاعِدًا وَأَفْطَرَ شَهْرَ رَمَضَانَ،
اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے اور کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بے شک بیٹھ کر پڑھے، اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، مریض ہو گیا ہے تو روزہ ساقط ہے، بعد میں روزہ واجب اپنا ادا کر لے۔ اور اس کے بعد میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں والولایت لنا صحیحا کان او مریضا او ذا مال او لا مال لہ لازمۃ، جہاں تک ہماری مبدت کا تعلق ہے، صحیح ہے یا بیمار ہے، دولت مند ہے یا فقیر ہے، مریض ہے یا صحیح ہے، دولت مند ہے یا فقیر ہے، جس حالت میں ہے اس پر ہماری مبدت واجب ہے۔ قبر میں سارے جواب دے گا، آخر میں پوچھا جائے گا من اماموں کا، یہاں رک گیا تو دامن یہاں بھی خالی، دامن وہاں بھی۔ آپ سب کی سلامتی ہو، آپ سب کی خیر ہو۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری ایام ہے، بہت زیادہ پڑھ گیا ہوں، دل سے عہد کر کے آیا تھا کہ گھنٹہ سوا گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ آپ کا میں شکر گزار ہوں، بس 2-4 منٹ مصاحب بطور تبرک سماعت فرما لیجئے کہ یہی رمضان سن 40 ہجری، سبحان اللہ، مرحبا اجرکم اللہ، یہی ماہ رمضان سن 40 ہجری مولود کعبہ مسجد کوفہ میں نماز نوافلہ کا پہلا سجدہ ادا کر کے سر اٹھا رہا تھا۔ نماز واجبہ نہ تھی، اگر کوئی میرے بچے پڑھ جاتے ممبر سے، یہ ان کی اپنی مرضی اور ریسرچ ہے، جہاں تک تحقیق کا تعلق ہے نماز نوافلہ تھی، اور وہ بھی ابھی اندھیرا تھا، یعنی صبح کی روشنی ابھی پھیلی نہیں تھی۔ جیسے ہی میرے مولا نے سجدے سے سر اٹھایا، آپ دیکھ آئے ہیں محراب کے قریب اب بھی پلرز موجود ہیں، تو ایک پلر کے پیچھے یہ خارجی عبد الرحمن ابن ملجم ملعون وہ تلوار لے کے ٹھہرا ہوا تھا جس کو اس نے 1 مہینہ برابر زہر میں بجھایا تھا۔ ادھر امام نے سر اٹھایا اور ادھر اس نے دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر امام کے سر اقدس کے اگلے حصے پر تلوار کا وار کیا۔ کتب میں یہ درج ہے کہ اتنے سخت اور زور سے وار کیا کہ وہ تلوار کی دھار آپ کی پیشانی کی ہڈیاں اور سر کی ہڈیاں چور چور کرتے ہوئے دماغ تک اتر گئی، اور آپ کے دماغ کی سفیدی نظر آنے لگی۔ میں نے عرض کیا تھا بہت کم پڑھوں گا، تو کتب میں یہ ہے کوئی اس وقت موجود نہیں تھا، تو جیسے تلوار چلی امام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اٹھا کر، یعنی پہلا فکرہ یہ ہے ہاتھ اٹھانے سے بھی پہلے بسم اللہ و باللہ فزت برب الکعبہ، اس کے بعد امام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، اٹھا کر ایک یوں امام نے اپنے سر کو سنبھالا کہ کسی طرح خون رک جائے۔ بس مصائب آپ سن چکے ہیں یہاں 21 رمضان کے موقع پر۔ میں اتنا کہتا ہوں مولا آپ کی بڑی اچھی قسمت تھی، جب آپ کا سر زخمی ہوا آپ کے بازو موجود تھے۔ واہ جی واہ، جیتے رہو سلامت رہو، جتنا میں نے مصائب پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا۔ مولا میں اتنی عرض کرتا ہوں مجھے معاف کر دینا، جب آپ کا سر زخمی ہوا ہے آپ کے دونوں ہاتھ موجود تھے، بازو موجود تھے، آپ نے اپنے زخمی سر کو سنبھالا۔ لیکن مومنین یاد رکھنا، ہمارے ممبر سے پڑھا جاتا ہے جس میں وہ پڑھنے والے پڑھ دیتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام پر آپ کے دونوں بازو شہید ہونے کے بعد جو تیر برسے ہیں ان میں سے ایک تیر آنکھ میں نہیں لگا۔ یعنی ہمارے ہاں ممبر سے یہ پڑھا جاتا ہے، میں نے خود سنا ہے، یہ پڑھا جاتا ہے کہ حضرت عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا اور ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا تھا۔ مجھے معاف رکھنا، نہیں، جو حقیقت تاریخ ہے وہ یہ ہے، اور ہمارے حضرت پاکستان کے حضرت علامہ نجم الحسن
करारवी साहब क़िबला काबा मरहूम मक़बूर ने भी इस रिवायत को लिखा है कि जनाब अब्बास की दोनों आंखों में 7 तीर लगे। अब मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, जरा अंदाजा लगाएं। इधर अब्बास की आंखों में तीर लगे, उधर खेमे में एक आवाज गूंजी, बीबियो अपनी अपनी चादरें संभाल लो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 7 तीर लगे, बाजू शहीद हो चुके हैं, 7 तीर लगे। किताब का नाम है अद्दमअतुस साकिबा। हालांकि मसाइब में कोई हवाला नहीं देता, लेकिन मैं ज़रूर देता हूँ नौजवानों के लिए। अद्दमअतुस साकिबा से मैं पढ़ रहा हूँ। जनाब अब्बास ने यूं घुटनों को उठाया, उठा के सर को झुकाया ताकि घुटनों में तीर रख कर किसी तरह आंखों से तीर निकालो। इधर आपने सर झुकाया, उधर एक जालिम ने आपके सर पर गुर्ज मारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब अब्बास की शहादत की कसम है, इसमें कोई इजाफी फिक्रा मैं नहीं दे रहा, जो मैंने पढ़ा है मैं वही दे रहा हूं। इधर सर झुकाया, सर पे गुर्द लगा, दरमियान से सर फटा। सुनने वालों, रोने वालों, रोए ना रोए घर जाके रोना, या जब भी जनाब अब्बास का आलम देखना याद कर लेना, सर इतना फटा कि दिमाग निकलकर शानों पे आ गया। अभी आप संभले नहीं थे, अब सर को कैसे संभाले? मौला अली के तो हाथ मौजूद थे, सर को संभाल लिया था, गाजी के तो बाजू मौजूद नहीं है। इधर सर फटा, उधर पीछे से एक जालिम ने जोर से कमर में नेजा मारा। नेजा इतने जोर से लगा कि जनाब अब्बास जीन पर संभल न सके, बैठ न सके, जीन से जमीन पर आए। मैंने लफ्ज आए कहा है। आए किस अंदाज में आए अब मैं नहीं पढ़ता, अब मौला के अपने फरमान को सुनिए। आप फरमाते हैं, वाइजो खतीबो, जब भी मेरा मसाइब पढ़ा करो, मेरी ये मुसीबत क्यों नहीं पढ़ते? जब आपसे पूछा गया मौला कौन सी मुसीबत, फरमाया पूछो इन वायदीन से कि ये मोमिनीन से पूछा करे कि जब कोई सवार अपनी जीन से या सवारी से जमीन पर गिरता है तो वो किस चीज का सहारा लेता है? मरहबा मरहबा मरहबा। कबूलियत दुआ का वक्त होता है, रोते भी जाएं, बाबुल हवाइज के सदके में दुआएं भी मांगते जाएं। वो हमेशा हाथों का सहारा लेता है। मेरे तो बाजू नहीं थे, जैसे मैं मुंह के बल जमीन पर गिरा, मेरे सीने के तीर कमर से निकल गए। यही वजह है कि जब मदीने में मनादी की गई कि बनी हाशिम, मदीने वालों तुम रहने के काबिल नहीं रहे, तुम्हारा सरदार हुसैन मारा गया। एक खातून घर के दरवाजे पर आई, पोते को बाहर भेजा, कहा बेटा जाओ इस मनादी वाले को बुला के ले आओ। बशीर बिन जज़रम को जब बुलाया गया, दरवाजे पर आया, अंदर से उस बीबी ने रोते हुए कहा, ऐ मनादी कौन मारा गया? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये रोकर कहता है बीबी हुसैन मारा गया। जब हुसैन मारा गया तो अंदर से बीबी ने रोकर कहा, ये बता जब हुसैन मारा जा रहा था अब्बास कहाँ था? ये तड़प कर कहता है, बीबी मुझे माफ रखना, क्या मैं जिसारत करके पूछ सकता हूं कि आप मस्तूर कौन हैं? कहा मैं मौला अली की बेवा, उनका हरम, अब्बास की माँ, हुसैन के पालने वाली कनीज उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन का नाम आना था। ये कहता है बीबी अब्बास पहले मारा गया था। कहा अच्छा ये बता मेरे बेटे अब्बास पर वो कौन था जिसका वार इतना कारगर हुआ? कहता है एक जालिम ने आपके सर पर गुर्द मारा था। बीबी ने जलाल में आकर कहा, खामोश, मेरे दूध की तौहीन न कर। किसी की क्या जुर्रत है जो अब्बास के बाजुओं के होते हुए उसके सर पर गुर्द मारे?
یہ تڑپ کر کہتے ہیں بی بی عباس کے بادو پہلے کٹ گئے تھے. ایک مرتبہ جنت البقیع کی طرف دیکھا, دیکھ کر کہا سیدہ تیری اولاد تیرے حسین پہ قربان ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم نحن نسألک زیادتاً فی العلم, صحتاً فی الجسم, برکتاً فی الرزق, نوراً فی القلب, طولاً فی العمر, توبتاً قبل الموت, راحتاً عند الموت, مغفرتاً بعد